زمین اور اس زمین میں اٹھنے والے فتنے اور ان فتنوں کے دور کے اندر ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ اس وقت شام کی صورتحال بڑی ڈرامائی انداز کے ساتھ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، جس کو ہمارے وہاں شام کہا جاتا ہے، اگرچہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ قرآن و حدیث میں جس شام کا ذکر کیا گیا ہے، جس بابت کا زمین کا ذکر کیا گیا ہے، یہ 4 ممالک پر مشتمل ہے: لبنان، اردن، فلسطین اور شام۔ اور فلسطین کا وہ حصہ بھی جو یہودیوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، وہ بھی شام میں شامل ہے۔ 1918 سے پہلے یہ سارا ایک ہی علاقہ تھا۔ جب عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ ہوئی تو اس وقت کیونکہ اس وقت خلافت موجود تھی، تمام مسلمان ایک خلیفہ کے ماتحت تھے، تمام مسلمان متحد تھے، بلکہ بہت سارے کافروں کے علاقے بھی مسلمانوں کے اس خلافت کے ماتحت تھے۔ تو عبد الحمید ثانی جو مسلمانوں کے آخری خلیفہ تھے، اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو جیل بھیجا گیا اور کمال اتاترک کو اس کی جگہ پہ لایا گیا، اور کمال اتاترک نے کہا جی میں خلافت توڑتا ہوں، خلافت ختم کرتا ہوں۔ تمام جتنے بھی اس وقت جو گورنر تھے ان کو کہا کہ تم اپنے اپنا علاقہ لو اور اپنے اپنے ملکوں کو سنبھالو، یہ ملک بنا دیا گیا۔ اور اسی تقسیم کے اندر یہ آپ کا پاکستان اور ہندوستان کی بھی تقسیم ہوئی۔ یہ اصل میں بندر باڑ کی گئی تھی، مسلمانوں کی قوت توڑی گئی تھی۔ سعودی عرب اسی کے اندر اس کو بھی ٹکڑے کیے گئے، فلسطین اور شام، اور یہاں پہ پھر اسرائیلی یہودیوں کو بسانے کا ان کا پروگرام تھا۔ یہ فرانسیسیوں کو اس پر زور تھا تو ان لوگوں نے پھر اس کو تقسیم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، یہ جو قرآن کی آیات ہیں، اس سے مراد یہ سارا شام کا علاقہ موجود ہے۔ اور یہ وہ عظیم سرزمین ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا یہ وہ زمین ہے کہ ہم نے برکت رکھی ہے اس زمین میں، حولہ، اس کے دائیں بائیں میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے ہجرت کر کے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا، اور حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ گئے ہیں اس ہجرت میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ اس سرزمین کی طرف چلے جائیں کہ ہم نے اس کے اندر لوگوں کے لیے، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور یہ برکتیں آج بھی ہیں، یہ قیامت تک یہ برکتیں جاری ہیں۔ اور اسی سرزمین نے بہت زیادہ انبیاء کو جنم دیا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں انبیاء کرام اسی سرزمین کے لیے۔ اور بڑے بڑے ائمہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح مسلم ہیں، اسی طرح فتح الباری کے لکھنے والے حافظ ابن حجر اسقلانی، بڑے بڑے محدثین اسی سرزمین سے نکلے۔ یہ معمولی سرزمین نہیں ہے، لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ شام کے اندر بھی حالات تقریباً 50 سال سے خراب ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیں، ان ظالموں نے اتنا ظلم کیا۔ یہ 2 باپ بیٹا تھے، یہ علوی فرقہ ہے شیعوں کا، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ان کافروں کا عقیدہ بڑا سخت ہے۔
کفریہ عقیدہ ہے، میں اس وجہ سے سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جبریل جب وہی لے کر آئے تو جبریل بھول گئے، جبریل کو بولا گیا کہ علی کی طرف وہی لے کے جانا، جبریل بھول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی لے۔ یہ اتنا بڑا کفر ہے کہ جبریل اگر بھول گئے تو رب العالمین کو نہیں بھولا، رب العالمین نے اس وقت نوٹس کیوں نہیں لیا؟ اللہ تعالیٰ نوٹس تو لے سکتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو، کون سی غلطی کر رہے ہیں؟ لیکن اتنا جھوٹ ان لوگوں نے پھیلایا، اور ٹوٹلی ان لوگوں کی تعداد 13% ہے، اور سنی اکثریت علاقہ ہے، مسلمان ہیں، موحد ہیں، بڑے موحد قسم کے لوگ ہیں، پختہ عقیدے کے لوگ ہیں، شرک سے کوسوں دور ہیں، لیکن بس اپنی سستیوں، کمیوں، کوتاہیوں کی وجہ سے محکوم بنے رہے۔ 50 سال سے ان لوگوں نے قبضہ کیا رکھا اور مسلمانوں پہ وہ ظلم کیا کہ جو امریکیوں نے گوانتانامو بے کے اندر دیا۔ دنیا کی سب سے خطرناک جیل وہ شام کے اندر موجود ہے، موجودہ جو شام موجود، اور یہ بڑی اہمیت کا ملک، یہ ملک اہمیت کا حامل ہے۔ 3 بر اعظم یہاں پہ اس کا یہ سنگم ہے، یہ 3 بر اعظم موجودہ جو شام ہے، بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ، یہ 3 بر اعظم یہاں پہ آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ گویا کہ بہت بڑی عالمی تجارتی منڈی ہے یہ، اسی وجہ سے سارے جتنے دنیا کے گنڈے ہیں ان کی یہاں پہ نظریں جمع ہیں۔ اور جب یہ ظالم دونوں باپ بیٹا مسلمانوں پہ ظلم کرتے رہے، اگر آج آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، گوگل پہ سرچ کریں، سیدنایا جیل جو ہے وہ سب سے دنیا کی خطرناک جیل ہے، 20 اس کی منزلیں ہیں، اور وہاں پہ بندوں کو، ایسے ایسے لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو وہاں پہ قید کیا گیا، اور 50 سال کے بعد ایک شہری کو رہا کیا گیا جب اس کی عمر ابھی 18 سال تھی، اور وہ اس کا جرم یہ تھا کہ اس وقت وہ ایئر فورس میں بھرتی ہوا اور اس کو کہا کہ فلاں علاقے کے اوپر بمباری کرو، کیونکہ سنی اکثریت کا، اس نے کہا مجھے اللہ کا خوف آتا ہے، نے کہا اپنی ٹریننگ تمہاری مکمل ہوئی ہے، تم نے ابھی ایئر فورس میں جوائن کیا، تم نے یہاں سے آغاز کرو۔ اس نے کہا جی میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس کو جیل میں بند کر دیا گیا، ابھی اس کو رہا کیا گیا۔ جب وہاں سے یہ ظالم دونوں باپ بیٹا یہاں سے نکلے ہیں، بھاگے ہیں، تو مجاہدین نے اس علاقے کا جب کنٹرول کیا، مجاہدین نے تمام لوگوں کو آزاد کیا، آپ کا میڈیا بھی اور مشرقی میڈیا بھی، یورپ کا میڈیا بھی، سارا اس کو، ان کو باغی کہہ رہا، حالانکہ یہ باغی نہیں ہے، یہ وہیں کے شہری ہیں، اور ان لوگوں نے مجبوراً ہتھیار اٹھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بالآخر کامیابی دی، اور اس وقت یہ ظالم کوئی بھی نہیں بولے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی یہ سارے جتنے آدمی بدماش سے سارے اکٹھے ہو کے آگے ہم حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ عرب بھی اس وقت رسی بھی جو سوئے ہوئے تھے، ابھی کہہ رہے ہیں ہم حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم حالات کا۔ جب مسلمان سنی بچوں کو قتل کیا جاتا رہا، سنی بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جاتا رہا، خواتین کو قید خانے کے اندر رکھا گیا، بزرگوں کو رکھا گیا، نوجوانوں کو رکھا گیا۔ اخوان المسلمین کی بہت زیادہ تعداد وہاں پہ موجود ہے، لاکھوں کی تعداد میں ان کے کارکن، ایک کم و بیش اندازے کے اندر 20 لاکھ شاملوں کا قتل عام کیا گیا ہے۔ اور کرنے والے کون ہیں؟ یہ علوی فرقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن اس وقت یہ سارے بدماش سوئے رہے، کوئی بھی نہیں بولا، یہ خود ان کے مددگار تھے۔ روس نے بھی ان کی مدد کی، برطانیہ نے مدد کی، امریکہ نے مدد کی۔ برطانیہ نے تو وہ ظالم قسم کے ہتھیار اس کو دیے، اس ظالم کو یہ رہے، ان کو تجربہ کر، یہ سارے لوگ ان کی تجربہ گاہ بنی ہوئی تھی، اپنے اپنے ہتھیار لا کے لے کے آتے اور ان مسلمانوں پہ نہتے، مسلمانوں پہ چلاتے، اپنا اپنا تجربہ کرتے رہے۔ تو آج دوسرا ظلم یہ کہ ہم پاکستانی بھی، میں ابھی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں بیت المقدس کے اوپر ساری تنظیمیں کھینچتی ہیں، دیوبند کی تنظیمیں ہوں، شیعہ کی تنظیمیں ہوں، بریلوی کی تنظیمیں ہوں، اہل حدیث کی جہادی تنظیمیں ہوں، یہ سارے بیت المقدس پر احتجاج کرتے آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ بیت المقدس میں غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، شام بھی اسی کا حصہ ہے،
دمشق بھی تو اسی کا حصہ ہے، اسی شام کا حصہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ بارکنا حولہ، یہ وہ زمین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے برکت ڈالی ہے زمین کے اندر۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ سورہ اعراف میں پارہ نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے زمین کے اندر برکتیں رکھی ہیں، لیکن اس معاملے میں کوئی تنظیمی احتجاج ریکارڈ پہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ شام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کے اندر فتنے کھڑے ہوں گے، فساد کھڑا ہو جائے گا، فرمایا پھر اس وقت دنیا میں کہیں پہ بھی خیر نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور کائنات میں اگر یہ فضیلت آپ دیکھیں، اس زمین کی فضیلت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بیت اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا آغاز ہوتا ہے، اسراء کا اور معراج کا جو سفر ہے آپ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بیت اللہ شریف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قیام کہاں پہ ہوتا ہے؟ بیت المقدس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جاتا ہے آسمان پہ، پھر جنت کی سیر، اور پھر وہ سارا واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے، ابھی اس کا موضوع نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول دنیا میں کائنات میں زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائے گی؟ فرمایا مسجد حرام، فرمایا دوسری مسجد، فرمایا دوسری مسجد بیت المقدس جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، فرمایا وہ بنائے گی۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول دونوں کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے، وقفہ کتنا ہے، درمیان میں سپیس کتنا ہے، کتنے سال بعد بنائے گی؟ فرمایا 40 سال بعد بنائے گی۔ اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کو بنایا تھا، بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہر کو دوبارہ سرنو تعمیر کیا، اور پھر مسجد کی بڑی شاندار قسم کی مسجد کی بنیادیں رکھی اور اس کو بنایا۔ اس لیے آج یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی مسجد یہاں پہ موجود ہے، وہ اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا دعویٰ غلط ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جتنا یہودیوں کا رشتہ ہے اس سے کہیں زیادہ ہم مسلمانوں کو کے ساتھ رشتہ ہے۔ اور یہ وہی سرزمین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مبارک سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام، جیسے میں نے پہلے ضمن عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب، حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کی، اور پھر یہیں سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا تھا کہ اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ محترمہ کو یہاں سے لے کر وہ آئے تھے بیت اللہ شریف، جہاں پہ آج بیت اللہ شریف موجود ہے، یہاں پہ حضرت اسماعیل کو اور حضرت اسماعیل کی والدہ سیدہ حاجرہ کو یہاں پہ چھوڑ کے گئے۔ اس سفر کا آغاز انہوں نے اسی بیت المقدس، اسی سرزمین شام سے کیا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ سارا علاقہ ایک ہے، اس علاقے کو تقسیم کیا گیا، اور یہ تقسیم کافروں کی سازش ہے۔ پھر دوسری چیز فرمایا کائنات پر اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ یہ گھر ہے، اور اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 250 نمازوں کا ثواب ہے۔ 250 نمازیں عام نمازوں سے دوسری جگہ پہ نماز وہاں پہ پڑھی جائے تو 250 نمازوں کے برابر اجر بنتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اگر خام خواہ کسی مسجد کی زیارت کرنے کا شوق ہو، اور اگر تمہیں شرف ملے، تمہارے پاس مال وسائل ہوں، تو تمہیں 3 مسجدوں کا سفر کرنے کا ارادہ کیا کرو، اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی، اور ایک مسجد اقصیٰ بیت المقدس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے، وہ اللہ تعالیٰ کے مجاہد بندے اس شام کے اندر آپ کو ملیں گے فتنوں کے دور میں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا اور اس وقت مسلمان افراتفری کا شکار ہوں گے، کیونکہ وہ ہر شہر میں داخل ہوگا۔ فرمایا اس وقت تمہارے لیے سب سے بہترین اگر کوئی شہر ہوگا تو وہ شام ہوگا، شام میں چلے جائیں اور شام میں ہی جا کے بنا لے جائیں۔ فرمایا مسلمانوں کا بہترین شہر اس حدیث میں آتا ہے دمشق کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دمشق اس وقت شام کا موجودہ شام کا دارالحکومت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول اس وقت کیا کریں؟ فرمایا دمشق چلے جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت عرب کے سمندر سے آگ نکلے گی، جب قیامت قریب ہوگی قرب قیامت سمندر سے، عرب کے سمندروں سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کے لے جائے گی، لوگ بھاگیں گے، دوڑیں گے، کہاں جائیں؟ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں جائیں گے؟ فرمایا شام میں جاؤ گے، سارے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے، باہمی فرقے کی بنیاد پر جنگ و جدال ہوگا، بہت لڑیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، کہنے کو دونوں طرف سے مسلمان ہیں، مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، آج بہت آج سوچ رہا گزر رہے ہیں۔ فرمایا ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور سارے یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول اس وقت جو ان میں سے سب سے اچھے ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ ہم کیا سمجھیں گے ان میں سے کون اچھے ہیں، کون لوگ حق پر ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شام میں لوگ ہوں گے وہ لوگ حق پر ہوں گے، فرمایا تو ان کا ساتھی بن جانا۔ کوئی ایسی عام زمین نہیں ہے، یہ حدیث آج ہم مسلمان اگر نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں، لیکن یہ یہودیوں نے بھی پڑھ رکھی ہے، اسی وجہ سے تو وہ وہاں سے نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ آپ کے پیغمبر کی تعلیمات عیسائیوں نے بھی پڑھ رکھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے ہاں ایک یہاں پہ بات مشہور ہے، کہتے ہیں یہ فلسطینی اور یہ شامی دنیا کے نکمی ترین قوم ہے اور یہ گندے لوگ ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ظالم لوگ ان پہ مسلط کیے ہیں، اگر یہ اچھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ان پر مسلط نہ کرتے۔ بھیا آپ کو کس نے کیا غلط کیا؟ یہ تو فتنوں کا دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کا دور ہوگا، ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر کافر قوتیں ٹوٹ پڑیں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایٹم بم ہے اور آپ بچے رہیں گے؟ ایک وقت آنا ہے کہ ساری دنیا کے اندر یہ آپس میں گتھم گتھا، لڑائی جھگڑے فتنے فساد یہ ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور جو اس وقت جو صورتحال ہے غیب تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی تھی تقریباً ساری پوری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی کے جو قریب کا زمانہ ہے، فرمایا شام میں فتوحات ہوگی، شام میں فتوحات ہوگی، پھر امام مہدی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کے مجاہد شام کی سرزمین میں کفار کے خلاف برسر پیکار ہوں گے، میدان جہاد میں موجود ہوں گے، لڑ رہے ہوں گے کافروں ظالموں کے خلاف۔ فرمایا اس وقت پھر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، اور دجال بھی دنیا میں آ چکا ہوگا۔ اور دجال نکلے گا کہاں سے؟ حدیث میں آتا ہے یہ ایران سے نکلے گا، اصفہان سے۔ اب اس وقت بڑا لوگ خوش ہوتے ہیں، اسرائیل نے بم مارا ہے، اسرائیل اور ایران نے اسرائیل پہ بم مارا ہے، بڑا تیر چلایا ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ وہ جس نے تیر مارا جی اس کو اور اس کے اوپر حملہ کر دیا، حملہ نہیں کیا، یہ سب ایسے ڈرامے بازی ہے۔ دجال نے نکلا ہی یہاں سے، ایران سے نکلا ہے، اور ان لوگوں نے اس کی سپورٹ کرنی ہے، اور پھر اس نے جا کے کہاں پہ سارے شہروں کا چکر لگا کے مدینہ کے پاس جائے گا، مدینہ کو ویران ہوگا، مدینہ ویران ہونے کے بعد شام آباد ہوگا۔
مدینہ کے پاس جائے گا، مدینہ کے پہاڑوں پہ چڑھ کے وہ ہتھوڑا کھڑکائے گا، زلزلہ وبا کرے گا، مدینے سے جتنے منافق ہوں گے نکلیں گے، باہر آئیں گے، مکہ بھی ویران ہوگا، مدینہ بھی ویران ہوگا، اور ان لوگوں کو وہ قتل کرے گا۔ قتل کرنے کے بعد یہاں سے جب پوری دنیا کا راؤنڈ لگا کے آخر میں مکہ مدینہ پہ پھر کے پھر یہاں سے یہ جائے گا فلسطین، دوبارہ جائے گا۔ اسرائیل کے شہر ہے جس کو عربی میں کنانیہ کہتے ہیں، اسرائیل کی وہاں پہ اس وقت قبضہ ہے، باب لد، یہ یہاں پہ ایک سٹی ہے بہت بڑی، تقریباً 70,000 اس کی آبادی ہے، یہاں پہ ایئرپورٹ بھی موجود ہے، ایک پرانا سا وہاں پہ ایک کمرہ بھی ابھی تک موجود ہے۔ وہاں پہ دجال کو پائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر وہاں پہ اس کو قتل کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئیاں کی، اور فرمایا جب یہ اللہ کے بندے مجاہد بندے لڑ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے فرمایا انہوں نے فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوگا، زرد سون پہنا ہوگا، اور فرمایا کہ جب ان کو پسینہ آئے گا، جب دنیا میں اندر آئیں گے تو ان کے ماتھے پہ پیشانی پہ پسینہ آئے گا، اور فرمایا انتہائی خوشبودار پسینہ ہوگا۔ جب وہ سر اٹھائیں گے تو وہ پسینے کے قطرے زمین پہ گریں گے جیسے چاندی کے موتی زمین پہ گرتے ہیں۔ فرمایا اس وقت جتنے کافر ہوں گے جو سخت قسم کے کافر ہیں، فرمایا ان کافروں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا۔ پیچھے رہ جائیں گے یہودی، رہ جائیں گے، یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بندے مجاہد بندے خود قتل کریں گے چن چن کے۔ اور یہ آپ کے اہل مشرق سے لوگ، یہاں سے ہند سے لوگ جائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مائیت میں جہاد کریں گے، ان کے ساتھی بن جائیں گے۔ اور اس میں ایک سبز چادر والوں کا ذکر ملتا ہے کہ دجال کے جو ساتھی ہیں ان کے کندھوں پہ سبز چادریں ہوں گی، جو دجال کی سپاہی ہوں گی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو دجال کو دیکھ کر کہیں گے ہاں ہاں یہ بھی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے گا، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر میری زندگی میں نکل آیا تو میں اس کو خود قتل کر دوں گا، فرمایا اگر نہ نکلا تو فرمایا جس وقت ہوگے تو مسلمان لڑنا، جم کے لڑنا، میں نے ہم نے پہلے بیان کیا جو میں پہلے دجال کے مطابق، تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ اور میں پھر 7 سال تک دنیا کے اندر امن رہے گا، سکون رہے گا، اور میں اتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، زمین اپنے خزانے پھر کھول دے گی، اپنے سونا چاندی اٹھا کے باہر پھینک دے گی، اتنی برکتیں ہوں گی پوری دنیا کے اندر، ایسا امن سکون ہوگا اور میں کسی انسان کے دل میں دوسرے انسان کے بارے میں ذرہ بھر بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایسی اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا۔ صحیح مسلم کے حدیث کے اندر آیا کہ میں 7 سال تک اللہ رب العالمین رکھے گا، اور پھر اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور میں یہ ٹھنڈی ہوا ہر مسلمان کو، جو صحیح مخلص مسلمان ہے، جو مسلمان ہے واقعی مومن ہے، میں ہوا اس کو پہنچے گی، میں اگر وہ کسی کنویں کے اندر بھی پناہ لی ہوگا تو وہاں پہ بھی ہوا اس کو پہنچے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی، اور میں قیامت دنیا کے برے ترین لوگوں کے اوپر قائم ہوگی۔ اس وقت جو لوگ نفاق والے ہوں گے، پھر اس کے بعد دنیا تباہی کی تباہی، اور یاجوج ماجوج کو بھی یہیں پہ آگے سی شام کی سرزمین میں خاتمہ ان کا بھی کیا جائے گا، اور اسی شام کی سرزمین میں مدینہ ویران ہو جائے گا، اور بیت المقدس پر یہ شہر آباد ہوگا، ویران ہو جائے، سارے مسلمان مواحد مجاہدین یہ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، اور جب دیکھنے عربوں کی تباہی شروع ہو چکی ہے، عرب جن کاموں میں پڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا ہیں وہ ساری تھوڑی تھوڑی کر کے پوری ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں اہل شام کے نسلوں کو لازم بنا، ان کے ساتھ مل جاؤ، اتحاد کر لو، فرمایا سکون میں رہو گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بھی بتایا، فرمایا ایک وقت آئے گا، پھر اس وقت فرمایا ملک شام کے اوپر کافر قوت اقتصادی پابندیاں عائد کرائیں گے،
اور ابھی یہ حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں. ابھی تو اس کے اوپر ان کے ساتھی تھے، لیکن ابھی یہ جب مجاہدین اس کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ سارے جتنے بدماش ہیں، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، اب سارے جتنے بدماش سے عالمی گنڈے ہیں یہ سارے اب وہاں پہ گھوم پڑے ہیں. کہتے ہیں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں یہاں پہ پابندیاں لگائیں گے، جیسے انہوں نے افغانستان کے ساتھ کیا ہے. جب ظلم کرتے رہے ہیں اس وقت ان کو خیال نہیں آیا، اور جب یہاں پہ سکون آیا، امن آیا، اب انہوں نے پابندیاں لگا دیا. انشاءاللہ یہ تمہاری پابندیاں بھی مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تمہارے ایٹم بم، تمہارے یہ میزائل، یہ سارے یہ مسلمانوں کا کچھ نہیں کر سکے. تمہاری پابندیاں، اقتصادی پابندیاں بھی کچھ نہیں کر سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے پاس کرنسی ہونے کے باوجود یہ سارے ان کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کو پتہ عطا فرمائے گا. اور پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی خوشخبری دی ہے. فرمایا یہ شام کی سرزمین جو ہے یہ محشر کا میدان ہے. مسلمانوں کو اکٹھا کر کے وہیں پہ لے جایا گیا. یہی سرزمین جو ہے یہ انبیاء کی سرزمین ہے. یہیں پہ میدان محشر لگنا ہے اور یہیں پہ حساب کتاب ہے. دنیا ساری وہاں پہ اکٹھی لگی، وہ مغرب سے ہو، مشرق سے ہو، پاکستان سے ہو، کہیں سے ہو، دنیا کے سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے. اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کے اندر بڑی برکتیں بھی رکھی ہیں، بڑی خیر بھی رکھی ہے. لیکن جہاں پہ خیر ہوتی ہے وہیں پہ فتنے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ آزمائشیں بھی آتی ہیں، وہاں پہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. اور اس سرزمین نے بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ فلسطین کے اندر دیکھ لیں، غزہ کے اندر دیکھ لیں، کتنے لاکھوں اپنوں کو مارا گیا، یہاں پہ بچوں کو قتل کیا گیا. اسی طرح شام کے اندر سنیوں کو قتل کیا گیا، جو موجودہ شام ہے. تو اصل میں یہ ساری ایک ہی سرزمین ہے. اور اللہ رب العالمین ضرور بے ضرور ان لوگوں کو کامیابی دے گا. صرف آج ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں اس دور میں ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو، جو لوگ وہاں پہ اس وقت بشر بیکار ہیں، مجاہدین ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے، میں پھر بات دہرا دیتا ہوں، ان لوگوں نے ان کو گنڈا ثابت کرنے کی ثابت کیا کہ یہ گنڈے ہیں، یہ باغی ہیں، یہ دہشت گرد گروہ ہیں. دہشت گرد تم ہو، تم لوگوں نے، جن لوگوں نے بچوں کو وہاں پہ جینا حرام کیا ہوتا ہے ان کو قتل کر رہے ہیں. کتنے ایسے بچے ہیں جو 50 سال کے بعد باہر نکلے ہیں، 20 سال کے بعد. کچھ بچے اسی جیل کے اندر پیدا ہوئے، وہیں پہ بوڑھے ہو. اب وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے جب دیکھا کہ سورج کو پہلی بار انہوں نے دیکھا ہے کہ سورج بھی ہے، یہ بھی نکلتا ہے. چھوٹے سے بچے کے متعلق ابھی سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے. اور بچہ باہر نکلا تو اس نے ماں سے پوچھا، ماما یہ پرندے کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، یہ درخت کیا ہے؟ وہ بھی نہیں دیکھی کہ وہیں پہ اندر پیدا ہو گیا. اور 4x4 کے زمین کے اندر کنویں بنا کے 4x6 کی چوڑائی کی صرف اتنی ہے کہ تھوڑی ہے، 3 کی زیادہ ہے، ٹھیک ہے. وہ تقریباً 15-20 فٹ گہرے کنویں بنا کے مٹی اس کے اندر انہوں نے بندوں کو قید کیا ہے. کچھ تو وہیں پہ مر گئے. اور یہاں پہ بندوں کو ذبح کیا جاتا تھا، یہاں پہ لا کے اس کے دور میں، ظالم کے دور میں، یہ جو پچھلا بھی حکمران کہا گیا، محمد فرید کا نام ہی نہیں لینا چاہتا، یہاں پہ مجاہدین کو لا کے ذبح کیا جاتا ہے. اور پھر ان کی لاشوں کو کیمیکل ڈال کے جلا دیا جاتا تھا کہ اثر نشان ہی نہ رہے. اس وقت کوئی ظالم، کوئی حکمران نہیں سیکھا کہ کیا ظلم کر رہے ہیں. مطلب یہ انسان تو ہے، مسلمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے. تو ان کے حق میں آواز بلند کیجیے. ظلم کو ظلم کہنا سیکھنا. یہ کہہ دیں کہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہو، آپ یہ کہیں اس میں تو بچا ہوا ہوں، میرے اوپر تو ظلم نہیں ہو رہا، ظلم تو اس کے اوپر ہو رہا ہے، وہ تو عراقی ہے، وہ تو شامی ہے، وہ تو فلسطینی ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میرے اوپر نہیں، میں تو بچا ہوا ہوں، کیوں میرے پاس ایٹم بم ہے، کچھ کام نہیں. یہ ایٹم بم آپ، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بھی ہماری فوج نہیں چلائے گی، لیکن سیٹلائٹ کا نظام جو ہے وہ ان کے قبضے میں ہے، کافروں کے قبضے میں ہے. آپ کے پاس سیٹلائٹ نہیں ہے، آپ کیسے چلائیں گے؟ سیٹلائٹ کے بغیر آپ کیسے چلائیں گے؟ آپ کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ سارا نظام انہوں نے کنٹرول کیا ہوا. اور جب یہ جنگیں چھڑے گی پھر یہ سارے معاملات ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی. تو اگر آج ہم ظالموں کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، نام تو مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا نام ہی دنیا کے اندر ہے، لیکن کم از کم لوگ ہمیں عزت کے ساتھ یاد تو کریں گے کہ یار ایک کچھ پاکستان کے لوگ بھی تھے جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. یہ نفسا نفسی کے عالم کے اندر یہ نہ جیے، بس ہر بندہ اپنے اس کو نفس کی پڑی ہوئی ہے، اپنے بس پڑی ہوئی ہے، کسی دوسرے کے لیے بھی جینا سیکھنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی دے. جس طرح اللہ رب العالمین نے جہاں پہ مسلمانوں کو کامیابی دی اللہ تعالیٰ ہر میدان میں مسلمانوں کو